قبیلے کا سردار مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام کی طرف آیا. اس وقت کو دیکھ کر تلوار ہاتھ میں, ننگی تلوار لے کر آقا کریم اسلام کی سر کے قرب میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب اس نے الفاظ بولے تو آقا دو جہاں سے نے فرمایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طاقت مصطفیٰ دیکھیں, ہم جیسا ہوتا تو لرز جاتا, کام جاتا, لوگ تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں, اصلے والے کے سامنے تو بس چلتا نہیں, بے بس ہو جاتا ہے بس والا بھی. لوگ پاؤں میں گر جاتے ہیں, اپنی جان کی بھیک مانگتے ہیں. یہ ہے نبی پاک کا انداز. نبی کسی سے ڈرتا نہیں ہے, بس اللہ سے ہی ڈرتا ہے. سبحان اللہ. میرا اللہ بچائے گا. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ تلوار داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جاتا تو پگھل جاتا, پر تلوار نہیں چل سکتی. اسرائیل کی کیا مجال ہے تلوار مصطفیٰ پہ بغیر اجازت کے آ جائے؟ تیری تلوار کا وار نہیں چل سکتا. میرا اللہ بچائے گا. رب نے جبریل کو بھیج دیا. رب نے جبریل لگے نا کیا ہوا رب نے جبریل کو بھیجا. فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی مدد کے لیے. جبریل علیہ السلام آئے, اس کافر کے سینے پہ مکہ مارا. یہ تو ہم بھی جوش والے انداز میں کبھی کچھ کر جاتے ہیں نا, تو یہ پیچھے سے سنت بھی ادا کی جاتی ہے. ہوا بنی مکہ کافر کے سینے پہ مکہ مارا. اب وہ کہتے ہیں سو سنار دیے لوہار کی مثل موجود ہے. ایک مکے کی یہ طاقت تھی, وہ کتنا انہوں نے طاقت کے ساتھ مارا وہ تو جبریل جانتے ہیں. زیادہ طاقت سے مارا تو وہ بہت ہی پھٹ جاتا. اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. تلوار نیچے گری, محبوب نے اٹھائی. اب تصور کرو, رحمت والے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں. جب رحمت والے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی یتیم کے سر پہ آتے ہیں. جب رحمت والے محبوب کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی بھکاری کا کام بن جاتا ہے, کسی کے لیے دعا نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. آج میرے محبوب نے انہی ہاتھوں سے نا, اس ہاتھ سے تلوار اٹھا کے اگر فرماتے ہیں پہلے تو پوچھ رہا تھا نا کون بچائے گا, اب میں بھی پوچھ رہا ہوں کون بچائے گا. اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو اس کی پتہ کیا زبان پہ آیا محبوب سے. جب اس نے پوچھا تو آپ کو کون بچائے گا, تو حضور نے فرمایا اللہ. اس کا مطلب ہمارا ہے. سبحان اللہ. ہے تو بچائے گا نا. جب حضور نے اس سے پوچھا تو کوئی جواب ہی نہ آیا. پتہ کیا کہتے ہیں, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تو کہتا نا اللہ بچائے گا. تو ایسے کے ساتھ حضور نے تلوار کے ساتھ کیوں پوچھنا تھا. اس سے جب حضور نے پوچھا تجھے کون بچائے گا, پتہ کیا کہتے ہیں, اندر کوئی بھی نہیں. اسے پتا تھا حضور ہی بچا سکتے ہیں. اب حضور نہیں پکڑتے تو اب کون بچائے گا. خدا کے پکڑے چھڑائے محمد. محمد کے پکڑے چھڑا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی, علماء حق اہل سنت, عظمت و شان مصطفیٰ. اس کا مطلب یہ نہیں جو خدا پکڑ لے تو حضور چھڑا لیں گے, حضور پکڑے تو خدا کی طاقت نہیں. نہیں, پیار ہی بڑا ہے. رب نے کہا کہ محبوبہ جب تو پکڑے مجھے کیا ضرورت ہے چھڑانے کی, میں کیوں چھڑاؤں اس کو, اس نکمے کو جس کو محبوبہ تو نہیں پکڑنی ہے. جسے تو ناراض اس سے تیرا رب ناراض ہو جاتا ہے, جسے تو چاہتا ہے اس سے تیرا رب بھی چاہتا ہے. یہ مطلب ہے. تو آخر میں تجھے کون بچائے گا, کہتا ہے کوئی بھی نہیں. محبوب کو مسکرا پڑے, فرمایا جا میں نے چھوڑ دیا, جا میں نے چھوڑ دیا. حضور نے چھوڑ دیا. اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے حضور نے اس کو تلوار دے دی. فرمایا تیرے لیے لے لے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے. ہم تیرے ساتھ ہی لڑنے آئے تھے. جب تو ہی ہمارا ہو گیا, جب تو ہی ہمارا کلمہ پڑھ لیا, تو لڑنا کس سے ہے. حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں محبوبہ پہلے تو میں لوگ اکٹھے کرتا تھا, نبی کے ساتھ لڑنا ہے. آج مجھے پتہ چل گیا ہے ان کے ساتھ لڑا نہیں جاتا, ان کے ساتھ کیا کیا جاتا. سبحان اللہ. کیسا حسن ہے, کیسا خلق ہے, کیسا اخلاق ہے, کیسا انداز ہے, کیسے میرے محبوب کی تقریر ہے, کیسے الفاظ ہیں. یار انہیں تو دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ, خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اللہ اکبر کبیرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی آئے, آپ نے حسن خلق کو دیکھا. بڑے بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت ابو سفیان یہ بندے تھے چوری ٹائپ. حضور
شان بڑی رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا ایک مزاج تھا اپنا کہ مجھے حضور بھی ذرا اٹھا کے رکھے، اپنی نظروں میں جچتا رہوں حضور کی نظروں میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے جو چچا جان ہے وہ حضرت ابو سفیان کو لے کر آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، فتح مکہ کا موقع، انہوں نے کلمہ پڑھا حضرت ابو سفیان نے، محبوب نے فرمایا ہمارے مہمان کو لے جاؤ، صبح جب ہوگی تو لے جانا۔ جب صبح لے کے آئے نا حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو، تو حضرت عباس ہوتا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو سفیان ہے نا یہ شرف کو بڑا پسند کرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی شرف دیتے رہے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں کمی تو ہے کوئی نہیں، جس کو جتنا چاہیے عطا کر دیں، جو چاہیے عطا کر دیں، عزت و شفا نمال کر دیں، دعا کر کے دے دیں، بغیر دعا کے دے دیں، سبحان اللہ، جو چاہیے عطا کر دیں۔ یہ حضرت ابو سفیان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ملے، ان کو اعزاز دیا جائے، تو آقا آپ ان کو بھی کوئی اعزاز دینا، شرف دے۔ آقا فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اسے نہیں ماریں گے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا نا فتح مکہ کے موقع پر، ہم اسے نہیں ماریں گے، اسے چھوڑ دیں گے، اسے امان دیں گے۔ حضرت ابو سفیان پاس ہی تھے، کہتے ہیں حضور میرا کام اتنا بڑا نہیں ہے کہ سارے اس میں داخل ہو جائیں، تو جو نہ داخل ہو جاتا اسے مار دیں گے۔ آقا فرماتے چلو ٹھیک ہے، جو کعبے میں داخل ہو گیا اسے بھی چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ، پھر تو نہیں آپ سبحان اللہ، ہمیں تو کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابو سفیان پھر بولے حضور کعبے میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے، وہ بھی چھوٹا ہے، تو جو باقی رہ جائے گا اس کو مار دیں گے۔ آقا فرماتے چلو ٹھیک ہے، جو مسجد حرام میں آ گیا اسے بھی چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ۔ ابو سفیان پھر بول پڑے، کہتے حضور میرا گھر بھی چھوٹا ہے، کعبہ بھی، بولے تو صحیح آپ کو بڑے ہیں، کعبہ بھی بڑے دل والے، کعبہ بھی چھوٹا ہے، مسجد حرام بھی چھوٹی ہے، تو جو باقی بچ ہے، آقا فرماتے چلو جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اسے بھی چھوڑ دیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں یہ بات ہوئی نا کہ جو جو اپنے گھر میں آ گیا، میرے گھر میں آ گیا، کعبے میں آ گیا، مسجد حرام میں آ گیا، اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا، محبوب نے فرمایا ماریں گے نہیں کسی کو، اس لیے میں رحمت للعالمین بن کے آیا، سبحان اللہ۔ وہ ایسا بات ہے کچھ لوگوں کے لیے حضور نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، ان کو پکڑو، ان کو مارو، وہ کون تھے؟ وہ اسلام کے وہ دشمن تھے جنہوں نے بڑی زہریلی نظمیں لکھی تھی، بڑے زہریلے شعر لکھے تھے، حضور کے بارے میں لوگوں کو بڑا بھڑکایا تھا، ان میں بھی ایک ایسا تھا، حضور نے فرمایا اسے بھی جہاں ملے پکڑ لو، مار دو۔ جب اس بندے کو پتہ چلا اب حضور نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اس کو مار دو، تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اپنے چہرے کو چھپایا، کپڑا دیا، پردے میں کعبے کے پردے میں چھپایا، مختلف روایتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام جب تقریر فرمانے لگے نا صحابہ لوگوں کے سامنے، آپ کے مزاج میں پھر وہی محبت پیدا ہوئی، تو اس کو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا مزاج واپس آیا ہے، جلال سے جمال میں بدلا ہے، سبحان اللہ، جلال کو برداشت کر کوئی نہیں سکتا، اب جمال میں بدلا ہے وہی جلال، تو وہ بھی چہرے پہ نقاب ڈالے، چھوٹا چھوٹا دھیمی سی آواز میں پوچھتا حضور جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے زہیر، اگر وہ بھی آ جائے معافی مانگنے کے لیے معاف کر دیں گے؟ پہلے محبوب فرما رہے تھے مار دو، اب حضور نے خود ہی فرما دیا ٹھیک ہے آ جائے معاف کر دیں گے، سبحان اللہ، وہ بھی آ جائے اسے بھی معاف کر دیں گے۔ اب اس بندے نے کہا، سوچا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اس بندے نے سوچا یار یہ عرب کے لوگ کہتے کچھ ہے، ہاتھ چڑھ دے تو کرتے کچھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے گا ہاتھ چڑھ جاؤ تو میری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں، اس نے ایسے ایسے دین کے ساتھ کیا تھا تو میں بھی مارنا جاؤں، ماری نہ دے واقعی مجھے، پھر چھپا رہا، محبوب کس کو نہیں جانتے یہ وہی ہے، لیکن حضور نے بھی ٹائم دے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا حضور اگر وہ بھی آ جائے معاف کر دیں گے؟ وہ فرمایا آ جائے کر دیں گے، کہتا میں آ گیا ہوں، حضور فرماتے جاؤ میں نے معاف کر دیا، سبحان اللہ، کیا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، کس کو نہیں محبوب نے معاف کیا، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں، وہ وقت تھا جب بچیاں فدا دفن کی جا رہی تھی، عورت آ گئی حضور کی بارگاہ میں، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی ہمیں نقصان ہے، دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہے، یہ عورت کہتی حضور سے، مسلمان عورت، رسول پاک علیہ السلام نے کیا نقصان ہے؟ دکھڑا سنے اس کا، کہتے حضور دین میں نقصان یہ ہے مہینے میں چند دن کچھ خاص ہوتے ہیں ہمارے،
اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ یہ دین میں نقصان ہو گیا. اب یہ تو اللہ کی طرف سے. تو دنیا میں نقصان یہ ہے ہمارے مقابلے میں ایک مرد اور ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی نہیں ہوتی ہیں. ہم ایک عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہے، دین میں بھی نقصان ہے. آقا فرماتے ہیں میری بھی سن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بھی آپ کو سناتا ہوں. آج آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جان آ رہے ہیں، آپ کو دے جا رہے ہو بڑے سست نہیں. اب ایسے چست ہو جاؤ شیطان کو پتہ چل جائے اب یاری مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئی، سبحان اللہ قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے، نماز کے ساتھ لگ گئی ہے، دین کے ساتھ لگ گئی ہے، شادی میں قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے. اب آپ کو تعالیٰ فرماتے ہیں سن میری بھی بات. عورت کو فرماتے ہیں اب اگر تم میں سے شادی شدہ عورت جب حاملہ ہوتی نا، حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو جتنی دیر اس کی مدت حمل میں ہوتی ہے اس کے حمل کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے جہاد میں جانے والے بندے کی تیاری کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. جہاد میں تو تم نے نہیں دی، تیاری کا جہاد کی تیاری کا ثواب مل جاتا ہے حمل کی وجہ سے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے سنتے جائیں آقا نے اس کو ڈیل کیسے دیا، اس عورت کو اطمینان قلب کیسے دیا، اس کو اپنے نور سے کیسے حصہ فرمایا، اس کے دل کو کیسے رکھا، اس کی جھولی کو کیسے بھرا. انداز تو دیکھو میرے مصطفیٰ کا. آقا فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے رب شہید کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. شہید جتنا درجہ دیتا ہے، شہید جتنا درجہ. اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ کے بدلے میرا رب ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. 2 سال ماں بچے کو دودھ پلائے، کتنے گھونٹ پلاتی ہوگی اس کو بھی نہیں پتا، کتنے غلام آزاد ہو گئے. سبحان اللہ. کیسا دروازہ ہے رسول پاک کا، کیسا دروازہ ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام کا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اب پھر حضور فرماتے ہیں اگلی بھی سن لے. راتوں کو جاگنے کی بھی بات آتی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، عورت رات کو جاگتی ہے، ماں ہے نا نہیں اس کو نیند پڑتی، اب اس کا بچہ ہی نہیں سوتا تو ماں کو کیسے نیند پڑ جائے. آقا فرماتے ہیں جب رات کو جاگتی ہے تو میرا رب شب بیداری کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ہم جاگتے ہیں شب میں رات کو، شب برات کو، لیلۃ القدر کو جاگتے ہیں نا، ایک رات صرف جاگتے ہیں، ایک رات پورے سال میں 3 راتیں ملا لیں، 3 راتیں بڑے شوق سے جاگتے ہیں تو صبح پتہ چل جاتا ہے باقی رات کو بڑی جاگنے سے تھکاوٹ ہو گئی ہے جناب، صبح آنکھیں نہیں کھولتی. تو آقا فرماتے ہیں جو ماں اپنے بچے کی خاطر راتیں جاگتی ہے میرا رب اسے رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماں کتنا چاہتی. آقا فرماتے ہیں یہ نہ میرا دنیا اور دین میں نقصان ہے، نا میرے دین میں آنے والے کو نقصان نہیں ہے. اس کے لیے تو فضائل ہی فضائل ہے، کرم ہی کرم ہے، بہار ہی بہار ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خزانہ ہی خزانہ ہے. آؤ دروازے مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں جس کی کہیں پہ نہیں چھوڑی جاتی اسے دروازے رسول سے موڑا نہیں جاتا، موڑا نہیں جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا کرتے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے سونے نہیں تھے، رنگت کے اعتبار سے سونے نہیں تھے. ہم معاشرے میں کتنے گھٹیا قسم کی سوچیں رکھنے والے لوگ ہیں، جس کو اپنی نظروں میں چاہے گرا دے، جس کو مرضی چاہے اٹھا دے. رب فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حسن یورپ کی گلیوں میں بڑا ہے لیکن وہ حسن ایسا نہیں جس میں ناز کیا جائے. اگر حسن دیکھنا جائے دیکھنا چاہتے ہو تو بلال حبشی کا ہی دیکھ لو، رات کالا تھا دل تو گرما والا تھا. سبحان اللہ. ان کا داد تو دیکھو. بلال حبشی کو حضرت عمر جب بھی فرمایا پکارا کرتے تھے تو حضرت عمر بھی کہتے تھے سیدنا بلال، اور بلال تو عام نہیں تو ہمارا سردار ہے، سبحان اللہ. ہمارا سردار ہے. یہ رنگت کے انداز، یہ مزاج کے انداز، یہ شناختیں، یہ تعارف، یہ قبیلے، یہ باقی جتنی بھی ذات پات کے ماحول ہے ختم کرو. رب تعالیٰ کے ماحول نہیں ساری چیزیں ختم کرتی. سنو حدیث پاک، الفاظ سنو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، بھائیرہ بڑی ہے، ہم نہیں کہتے بری ہے، لیکن کتاب میں آتا ہے کہ لوگ اتنا سمجھتے نہیں تھے ان کو. رنگت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے محبوب کا یار بن گیا تھا. سبحان اللہ. محبوب کا یار بن گیا تھا. نام تھا ظاہر.
اس صحابی کے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، ہاتھ پیچھے اس کی پشت سے ہاتھ رکھنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے تھوڑا سا ایسے دبایا. اب وہ بندہ کہتا ہے کون ہے مجھے پکڑنے والا، چھوڑو. لیکن ہاتھوں کی خوشبو نے بتا دیا آمینہ کا نام. سبحان اللہ. ہاتھوں کی ملائمیت نے بتا دیا، نزاکت نے بتا دیا، خوشبو نے بتا دیا، جس میں مصطفیٰ کی اٹھتی ہوئی خوشبو نے بتا دیا، سینہ مصطفیٰ کے نور نے بتا دیا یہ رسول پاک علیہ السلام ہے. اس صحابی کو بڑا مزہ ہے، پتہ چل گیا حضور ہی ہے. اب میرے محبوب نے ان کے لیے پتہ کیا الفاظ دیے، یہ چلتے بہار میں دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں نبی کا صحابی سے پیار. صحابی سے پیار کرنا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حیرانگی ہے ان لوگوں پہ. صحابہ سے پیار کرنا حضور کی سنت. سبحان اللہ. آپ کے تو جہاں سلام نے فرمایا کون ہے جو ایسے غلام کو خریدے. آقا فرماتے ہیں میری قیمت ہی کو نہیں لگ رہی، مجھے کون خریدے گا؟ نہ میری شکل ہے، نہ میری صورت ہے، نہ میرا رنگ ہے، نہ میرا ڈھنگ ہے، نہ میرا قد ہے، نہ کاٹ ہے. مجھے کون خریدے گا؟ میری تو قیمت ہی بڑی تھوڑی لگے گی. آقا فرماتے ہیں تو تو کہتا ہے تیری قیمت تھوڑی لگے گی، مجھ سے پوچھ رب کی بارگاہ میں تو کتنا قیمتی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. وہ جو حضور کے دروازے پہ آ گئے اس نے اخلاق سے اتنا اس کو مزین و منور و معطر و مطہر کر دیتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے زمانے والے ہمیں قبول کریں یا نہ کریں، حضور نے جس کو قبول کر دیا اس جیسا ہوتا کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ بے مثل بھی ہو جاتا ہے، بے مثال بھی ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے نزدیک سوچتے تھے تو یار میری تو شکل و صورت نہیں، لیکن حضور نے بتا دیا نا تو دروازے مصطفیٰ کا بھی کاری ہے. تو حضور کے دروازے پہ آنے والے ہیں. اب تیری ویلیو بڑھ گئی ہے، تیری عزت بڑھ گئی ہے، تیری شان بڑھ گئی ہے، تیرا مقام بھی بڑھ گیا. سبحان اللہ. آپ کے جو جہاں آخر میں بات سماعت کریں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ. آپ کی بارگاہ سے خالد ہو جانے والا کبھی کو ملا نہیں، لیکن ایسا بھی ماحول بنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں سے جو فیوز و برکات دیا کرتے اور آگے دیا کرتے، اسی بارگاہ کا ایک فیض چلتا چلتا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ داتا علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے داتا صاحب نے. آپ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا بھکاری اور آ کے حضرت امام حسن کو گالیاں دینے لگ گیا، بہت سخت قسم کی گفتگو کرنے لگ گیا. امام حسن اس کی گالیاں سنتے سنے ذرا الفاظ سنے. ہمیں پیار ہے نا ان لوگوں سے، ان پاک ہستیوں سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، لیکن ہمارا دام جیسا نہیں. وہ بہت زیادہ الفاظ سخت قسم کے بولتا رہا جو ایسے سمجھے کہ جس طرح کلیجے کو پھاڑ دینے والے ہیں، تیر کے برابر ہے. بڑے الفاظ بولے سخت. امام حسن چپ کر کے سنتے رہے. جب وہ چپ کر لیا نا تو آپ اس کو تھپڑ نہیں مارا. آپ کا غلام بھی ساتھ تھا، بندے بھی ساتھ تھے، بڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. پیر بیٹھا ہو مریدوں میں، پیر کوئی آ کے گالی دے دے، پیر کو تو بجا دیتے کہ واپس خالی چلا جائے. جب سن کے جائے گا یا تھپڑ کھا کے جائے گا. آباد نہیں ہوتا. امام حسن اتنے بڑے پیر غلام کے ساتھ نہ جواب دیا، نہ گالی کا جواب گالی سے، وہ تو ججتا ہی نہیں ان کو، نہ تھپڑ مارا، نہ کچھ الفاظ پورے دیے. جب وہ چپ کر گیا امام حسن فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھائی بھوک لگی ہے. سبحان اللہ. کب سمجھو گے یار، راجا میں سمجھو گے میرے خیال میں. وہ گالیاں دے کے جب چپ کیا تو امام حسن فرماتے ہیں بھوک لگی ہے کھانا لاؤں. وہ گالیاں دیتے ادھر سے کھانا دیا جاتا ہے، وہ گالیاں دیتے ادھر سے شربت دیے جاتے ہیں، ادھر سے ان کو دعائیں دی جاتی ہیں. جب آپ نے فرمایا کھانا لاؤں بھوک لگی ہے، پھر وہ بولا. جب وہ پھر تھک گیا نا امام حسن بار بار یہی بات کرتے رہے کھانا لاؤں بھائی کھانا لاؤں، اگر پیٹ بھر کے کھانا لاؤں. غصہ نہیں دیا، غصہ نہیں کیا. بعد میں وہ بول پڑا، کہتے ہیں بس نواسا اتنا کمال ہے